میں ہوں حبیب طاہر چودھری، میرے ساتھ موجود ہیں سردار عامر لطیف صدرجی صاحب، یونین کونسل رحمت آباد کے کوارڈینیٹر ہیں۔ السلام علیکم عامر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تحریک انصاف کی حکومت بنے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹس آئیں اور اس گورنمنٹ میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ جی ایک آپ کے سامنے ہے گراؤنڈ ریالٹی۔ جو پہلی گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ اب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ جو پہلی گورنمنٹ تھی وہ آپ کو تقریباً 32 کروڑ روپے پر کلومیٹر کے حساب سے آپ کو چارج کرتے تھے۔ گورنمنٹ کے خزانے سے پیسہ کیسے نکلتا رہا جی ٹھیک ہے۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی تو 18 کروڑ روپیہ پر کلومیٹر کے حساب سے اس کو کیا گیا ہے۔ تو یہ مطلب ایک آپ دیکھیں کہ 50% کا ایک بڑا واضح فرق نظر واضح ڈفرینس تھا یہ۔ عامر صاحب، جو اس سے پہلے ایم پی اے صاحب تھے وہ آپ کی یونین کونسل سے ہی تعلق رکھتے تھے، تو آپ بتائیے گا کہ اس دور میں ان کا آپ کے ساتھ تعاون یا اس علاقے کے ساتھ تعاون کیسا تھا؟ جو ابھی موجود جو ایم پی ہیں ان کا جو تعاون ہے وہ کیسا ہے؟ بالکل جی، حاجی امجد صاحب کا ہمارے ساتھ جو علاقے کی تعمیراتی کام اور ترقیاتی اور ہماری جو معاملات تھے اس میں انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور انہوں نے ہم پہ اعتبار کیا، ٹرسٹ کیا، اور یہ سارے معاملات جو ہماری ٹیم نے ہی آگے اس کو ایک ذمہ داری نبھائی ہے وہ۔ اور آپ حاجی امجد صاحب نے ماشاءاللہ ان کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ ابھی جو چیزیں ساتھ آپ کے سامنے جو گلیاں اور جو روڈز بنی ہیں، اور آپ ابھی جو اپ کمنگ پروجیکٹ جو چل رہا ہے سوئی گیس کا جو اب آ گیا ہے اس کی اب مطلب اس کی بھی اب کام شروع ہو چکا ہے۔ تو ڈسپینسری کا جو ایک پروجیکٹ ہے ہمارا وہ بھی آپ کو میں اس میں بھی آگے آپ کو تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آئی صاحب کا ماشاءاللہ تعاون ہمارا بہت زبردست رہا ان کا ہمارے ساتھ اس معاملے میں۔ عامر صاحب بتائیے گا کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹس آئیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو سابق ایم پی اے تھے وہ اسی یونین کونسل سے تعلق رکھتے تھے، تو کیا اس دور میں کتنے کام ہوئے یا اس دور میں کتنے کام ہوئے، یہ ذرا بتائیے گا۔ اچھا، یہ اس کی تو مثال میں آپ کے سامنے یا میں صرف اپنی یو سی کے حدود تک دوں گا کیونکہ میں اس یو سی کا کوارڈینیٹر ہوں۔ جی بالکل۔ تو آپ یہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو نون لیگ اور گورنمنٹ تھی دوسری، ان کے دور میں کام صرف آپ ترقیاتی کام، جتنی گلیاں ادھوریاں پڑی ہوئی تھی، ٹوٹی پھوٹی تھی، روڈز ٹوٹی ہوئی تھی، اور کتنے سالوں سے اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ تو اس میں اب معاملات یہ تھے کہ سارے اس گورنمنٹ نے آ کے ہمارے اس معاملات کو مطلب حل کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اب اس وقت ہم اللہ کے شکر ہے کہ شکر الحمدللہ کہ ہم آلموسٹ تمام گلیاں یہاں پہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، گلیوں کا پروجیکٹس، اور اس سے پلی کا جو بڑے عرصے سے کام تھا، روڈز ہماری ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یو سی کی معاملات ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے، آپ گراؤنڈ ریالٹی میں خود دیکھیں، آپ کو واضح ڈفرینس نظر آتا ہے پہلی گورنمنٹ سے اور اس دور کی گورنمنٹ میں۔ جی بالکل۔ اچھا بتائیے گا کہ یو سی میں کوئی ایسا کوئی میگا پروجیکٹس جو آپ نے اس یو سی کے لیے لیا ہو یا ابھی آنے والا ہو؟ جی، ہم سب سے پہلے تو شیخ راشد شفیق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہماری کئی سالوں کی ایک ڈسپینسری جو کہ اس کو کسی نے اس پہ غور نہیں کیا تھا، کسی گورنمنٹ نے، انہوں نے آتے ساتھ ہی ہمیں تقریباً 5 کروڑ کا اس کی مطلب کام کے لیے، اس کی تعمیراتی کام کے لیے اس کو مختص کیا ہے انہوں نے۔ اچھا، اس میں آلموسٹ 15 to 20 بیڈس کا ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں، اپ گریڈ کر رہے ہیں اس کو۔ تو اس میں خاص طور پہ ہم شیخ راشد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پروجیکٹ دیکھیں آپ، ہیلتھ کارڈ جو تھا وہ ہم نے جو کئی فیز میں اس کو کمپلیٹ کیا، 2 فیز میں۔ ایک پہلے فیز میں ہم نے کے پی کے کا، پھر کشمیر کا، اب جو آ رہا ہے پنجاب کا، آپ کو پتہ ہے کہ پورے پنجاب کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو بھی ہم جو ہے نا اپنے یو سی کی حدود تک اس کو ہم فلفل کریں گے تاکہ کوئی بندہ رہ نہ جائے صحت کارڈ سے انشاءاللہ۔ جی بالکل، وہ میں نے سنا کہ صحت کارڈ تو اب تو پورا پنجاب انہوں نے کر دیا ہے، ان کے آئی ڈی کارڈ پہ چل رہا ہے۔ بالکل، جس کو آئی ڈی کارڈ لے کے جائے گا تو اس کا علاج پر ہر بندے کا، اس کی فیملی کا ہوگا۔ اچھا، کچھ دوستوں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی انٹریز رہ جاتی ہیں، ظاہر ہمیں ہماری ہیلپ کی ان کو ضرورت ہوگی یہاں پہ۔ اب تو شکر الحمدللہ کہ آئی ڈی کارڈ کی بیس پہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کیمپ لگا کے تاکہ جو کوئی یہاں کا ایک شخص بھی نہ رہے اس کارڈ کے لیے، سب اس سے مستفیض ہو سکیں۔ عامر صاحب بتائیے گا کہ آپ کی یو سی میں جو کام ہوئے، جو آپ کے سپرد کیے گئے، آپ نے وہ آگے ڈیلیور کیے، اس میں کریڈٹ کس کو جاتا ہے زیادہ؟ جی، یہ تو اس میں تو میں آپ کو سب سے پہلے طاہر حبیب صاحب اپنی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا، جن کی بڑی ایفرٹ ہے اس سارے کام میں، دن رات انہوں نے کام کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ملک عظیم صاحب کا، پھر ہمارے جانداد صاحب ہیں، خادم کھوکر صاحب ہیں،
نعمان صاحب ہیں, چودھری نذیر صاحب ہیں, اور فیاض مغل صاحب ہیں. ہماری ابھی جو آج کل بھی فیاض مغل صاحب جو ایک سوئی گیس کے حوالے سے پروجیکٹ اس میں بڑی سرگرم ہیں, میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس ٹائم مطلب اس معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ. تو وہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم نے ایک میٹنگ بلانی ہے پوری یو سی کے لیے, تو اس پروجیکٹس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ تمام دوستوں کی بس یہ ایک ٹیم ورک ہے. تو اس ٹیم میں شکر ہے ہم متحد اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں بنارس کالونی میں ہمارے اور دوست بھی ہیں, شہزاد خان صاحب ہیں, اپنا حماد صاحب, حماد مرزا صاحب ہیں, وہ اپنے سرگرم میں اپنے ایریے میں کام کر رہے ہیں. یہ ہماری ایک ٹیم ہے, جس ٹیم ورک ہے ایک اور. عامر صاحب بتائیے گا, ابھی پروجیکٹس کچھ چل رہے, کچھ آلریڈی آپ نے کمپلیٹ کر لیے, تو کیا اپوزیشن کی طرف سے کوئی رد عمل رہا, کوئی رکاوٹیں آئیں کام کے دوران یا کام پروجیکٹس کے دوران؟ اصل میں چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ دور حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنا گول اچیو کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. تو اوبیسلی ہرڈلز آتی ہیں, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہیں. جب پروجیکٹس اچھے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے مطلب اس محنت سے جب کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک سیاسی انداز ہے لوگوں کا, اس سے وہ تو ریئیکشن تو اس کا آتا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اللہ کے حکم سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے منظم طریقے سے اس کو ہم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. اچھا عامر صاحب, ایک قبرستان کا بڑا ایشو تھا, بالکل ایسا, اس حوالے سے تھوڑا بریف کیجیے. جی قبرستان کا ایک بہت بڑا ایشو تھا جی. سب سے پہلے تو ہم قبرستان کے حوالے سے حاجی امجد صاحب کا شکریہ ادا کریں گے, انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے. ملک عظیم صاحب کا ایک بہت اہم رول تھا اس میں, کیونکہ اس میں اپوزیشن کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے اس کو کافی اٹھایا ہوا تھا معاملے کو کہ جی اس میں پھر ہماری دور حکومت گورنمنٹ نے اس مسئلے کو حل کر کے دے دیا. تو وہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ اس میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے. اور ابھی جو ریسنٹلی بھی اس قبرستان کی جو 4 دیواری کا جو اخراجات سے 8 سے 10 لاکھ وہ بھی حاجی امجد صاحب نے اپنے پلے سے اس میں ایکسپینس اس میں یوز ہوئے ہیں ان کے. تو اب آگے ایک آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ قادیانی کا مسئلہ بھی چلا تھا. جی بالکل. ایک گورنمنٹ کے پوسٹ میں, اس میں ہمارے ملک عظیم صاحب کا بڑا اہم رول تھا. جی بالکل. جو کہ اس کو پوسٹ سے ہٹایا گیا. اس ایریا کے لوگوں نے ساروں نے اس پہ اعتراض اٹھایا تھا. تو وہ پھر ملک عظیم صاحب اور اوپر ہماری ٹیم تھی, حاجی امجد صاحب, ناصر صاحب, ان لوگوں نے, شیخ راشد صاحب, ان لوگوں نے سب نے مل کے پھر وہ بھی ایک اپنا کام اپنا ٹائم پہ پورا کر دیا لوگوں کو, تاکہ یہاں پہ جن لوگوں کو اس کا اعتراضات تھے وہ ختم کر دیے گئے. اچھا عامر صاحب, آخری میرا سوال آپ سے, ایک مہنگائی کا فیکٹر ہے, تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اور مہنگائی ہے, اس کا کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے؟ اصل میں مہنگائی, طاہر حبیب صاحب دیکھیں اوورآل دنیا میں اس کا امپیکٹ اثر انداز ہوا ہے. مہنگائی کا کرونا ہمارا جو کہ کووڈ کی وجہ سے تھا, اب اس کی وجہ سے کووڈ میں پوری دنیا میں اس کے اثر ہوا ہے. وہ انفارچونیٹلی اس میں ہماری گورنمنٹ بھی اس زیر دعویٰ اس میں آ گئی. بالکل. تو پوری دنیا تو ظاہر ہے وہ پھر اس کے الٹیمیٹلی ہمیں بھی اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ اس کے بعد ابھی اب ریسنٹلی دیکھیں, مطلب ایک اور ہمارے لیے مسئلہ آیا ہے, روس اور یوکرین کا جو پرابلم تھا, اس میں ابھی پھر ایک دم پیٹرول کی پرائز اوپر گئی, وہ اس میں بھی ایک اثر انداز ہوا ہے. تو اوورآل اس میں یہ تو وہ ہے مہنگائی کا ظاہر, ہمیں تو اس میں تو ہماری گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا میں اثر پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے, انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن خان صاحب کی محنت, ایفرٹ, جدوجہد انشاءاللہ رنگ لائے گی. جو وہ کام کر رہے ہیں نیک نیتی سے, انشاءاللہ اس ملک کے حالات بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جیسا کہ آپ نے سنا کہ عامر صاحب نے بڑا تفصیلی اپنی یونین کونسل کو سامنے رکھ کے ہمیں بتایا کہ کام کاج, ترقیاتی کام کے حوالے سے, اس کے بعد جو نمائندہ ہیں ان کے تعاون کتنا ہے ان کے ساتھ, اور اس ساری ڈسکشن کا اوور ویو ہم دیکھیں تو بہت اچھا رسپانس ہے تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے, چاہے وہ اسٹریٹس کی ہو, اسٹریٹ لائٹس کا ہو, گلیوں کا ہو, نالوں کا ہو, ترقیاتی, اس کے بعد اسکول کی طرف جائیں اس کا ہو, یا صحت کی طرف جائیں اس کا بھی آپ دیکھیں کہ یہ ڈسپینسری کو اپ گریڈ کر کے ہاسپٹل بنایا گیا جو وقت کی بہت ضرورت ہے. اس کے بعد اگر آپ صحت کارڈ کی طرف جائیں گے, ہر گھر کے ہر فیملی کے لیے انہوں نے 10 لاکھ کا گورنمنٹ نے یہ پیکج اعلان کیا ہے, جس کے صحت کارڈ کے تھرو آپ علاج کروا سکتے ہیں. وہ صحت کارڈ آپ کا ID کارڈ ہی ہے. تو گورنمنٹ کے بہت اچھے اسٹیپس بھی ہیں, جہاں پہ اچھے ہیں اس میں ایک دو خامی بھی ہوتی ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اچھا اسٹیپ آئے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب کی حکومت میں اچھے اقدامات ہوں گے, لوگوں تک اس کے اثرات بھی جائیں گے. کچھ مشکلات ضرور ہیں, لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے دوبارہ. اللہ حافظ.